کا دستور، دین نبی کا دستور، کتاب اللہ کا منشور، اہل حدیث کے دو اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ۔ محترم معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور پردہ نشین خواتین، آج کا موضوع جو ہے وہ ایک ایسے جماعت کے تعلق سے ہے، ایک ایسے گروہ کے تعلق سے ہے جس کے ایک نہیں بلکہ کئی ایک القاب ہیں، کئی ایک ناموں سے ان کو جانا جاتا ہے، اور یہ تمام جو نام ہیں اس جماعت کے، وہ تمام نام نصوص سے، احادیث سے، انہی سے لیے گئے ہیں۔ لہٰذا اس کے جتنے بھی نام ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں اور حق ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے موضوع دیکھا ہوگا کہ آج کا موضوع ہے فرقہ ناجیہ کے چند القاب۔ یہ فرقہ ناجیہ یہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم لوگ اس پر بات کریں گے۔ یہ وہ فرقہ ہے جس کے بہت سارے نام ہیں، ان میں سے ایک نام یا ایک لقب اس فرقے کا کیا ہے؟ اہل السنت والجماعہ۔ اہل سنت والجماعت یہ اس کا ایک نام ہے، اور یہ سب سے مشہور نام ہے اس جماعت کا۔ تو اس نام کے تعلق سے ہم بات کریں تو اس نام کے اندر دو جز ہیں، دو شق ہیں، ایک ہے سنت اور ایک ہے الجماعہ، یعنی سنت اور جماعت، یہ دونوں کو ملا کر اس فرقے کا نام یہ ہوا اہل سنت والجماعت۔ سنت کے تعلق سے اگر ہم بات کریں تو سنت کی تعریف مختلف طور پر کی گئی ہیں۔ فقہاء نے کچھ اور تعریف کی، محدثین نے کچھ اور تعریف کی، اسی طرح سے مختلف قسم کے متخصصین نے اس کی تعریف مختلف طور پر کی۔ چنانچہ محدثین کے نزدیک سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر وہ بات یا ہر وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی جاتی ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو ان چیزوں کو محدثین کے نزدیک سنت کہا جاتا ہے، بلفظ دیگر اسی کو حدیث کہا جاتا ہے۔ لہذا سنت کے یہ معانی ہیں محدثین کے نزدیک۔ اگر ہم اسی سنت کے معانی علماء عقیدہ کے نزدیک دیکھتے ہیں تو علماء عقیدہ کے نزدیک
جو لوگ عقیدے کے متخصصین ہیں، عقیدے کے اسپیشلسٹ ہیں، ان علماء کے نزدیک سنت کی تعریف بدعت کی اپوزٹ سے کی جاتی ہے، یعنی سنت اور بدعت جس طرح سے بولا جاتا ہے کہ اہل سنت اور اہل بدعت، تو بدعت کے مقابلے میں یہ سنت ہے، یہ علماء عقیدہ کے نزدیک۔ لہذا یہ سنت علماء عقیدہ اس کو بدعت کے مقابلے میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے الجماعہ، جماعت، یہ جماعت کیا ہے؟ یہ مسلمانوں کا ایک گروہ اور ایک تعداد، جہاں پر بڑی تعداد ہوتی ہے اس کو جماعت کہا جاتا ہے، چاہے وہ کیسی بھی تعداد ہو۔ لیکن جب اسی دونوں لفظ کو ملا کر اگر ہم دیکھیں ایک جگہ کر کے اہل سنت والجماعہ، تو اس کا ایک خاص معنی نکلتا ہے، اور اسی معنی کے تحت اس جماعت کا یہ لقب پڑتا ہے کہ یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ چنانچہ اگر ہم دونوں لفظ کو ایک جگہ ملا کر دیکھیں تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اہل سنت والجماعت یہ وہ گروہ ہے، وہ جماعت ہے جو سنت پر عمل کرتا ہے، قرآن و سنت اس کا محور ہوتا ہے، قرآن و سنت کے ارد گرد یہ گھومتے ہیں، قرآن و سنت سے یہ باہر نہیں جاتے ہیں۔ لہذا ایسی جماعت کو جو صحابہ کرام کے طریقے پر چلتی ہے، صحابہ کرام کے منہج پر قائم ہے، تابعین کے منہج پر قائم ہے، اسے اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے۔ اور بعض لوگوں نے، بعض علماء کرام نے اہل سنت سے مراد صحابہ کرام کو لیا، بعض لوگوں نے صحابہ کرام تابعین نظام ان کو بھی لیا، بعض لوگوں نے، بعض علماء نے کہا کہ یہ قرون مفضلہ جو صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا جو زمانہ ہے، یہ پورے کے پورے اہل سنت والجماعت کا زمانہ ہے۔ لیکن اس پر ایک بات یاد رہے کہ جو قرون مفضلہ تھے، جو تابعین، صحابہ، تابعین اور تبع تابعین کا جو زمانہ ہے، اس میں ہر شخص اہل سنت والجماعت نہیں کہا جائے گا، ہر شخص کو اہل سنت والجماعت میں سے نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ اسی زمانے میں، بلکہ صحابہ کرام کے آخری دور میں بہت سارے فتنے، بہت سارے فرقے جنم لیے، قدریہ کو لے لیجئے، مرجئہ کو لے لیجئے، اس طرح کے بدعتی فرقے بہت سارے جنم لیے۔ اگر ہم کہیں یہ قرون مفضلہ یہ سب کے سب اہل سنت والجماعہ ہیں تو یہ غلط ہے، بلکہ جو ہمارا قاعدہ ہے، جو اصول اور ضابطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو کتاب و سنت پر قائم ہے، کتاب و سنت کے مطابق چلتا ہے، تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہوگا، چاہے اس کی پیدائش قرون مفضلہ کے بعد ہی کیوں نہ ہو۔ شرط نہیں ہے کہ جو قرون مفضلہ میں ہے وہی اہل سنت والجماعہ ہے، بلکہ صحابہ کرام اور تابعین اعظام کے طریقے پر جو قائم ہے، چاہے وہ اس کی پیدائش اس زمانے میں ہوئی کیوں نہ ہو، وہ اگر کتاب و سنت اور اس منہج پر قائم ہے تو وہ اہل سنت والجماعہ ہے۔ اس کے لیے کسی زمانے میں پیدا ہونا شرط نہیں ہے، نہ کہ اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ کسی اہل سنت کے گھر میں پیدا ہوا ہو۔ اہل سنت کے گھر میں بھی بدعتی پیدا ہو سکتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ وہ آدمی کسی اہل سنت والجماعہ کے گھر میں پیدا ہوا اس وجہ سے وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، گرچہ اس کا منہج کچھ اور ہے اور گرچہ اس کا طریقہ کچھ اور ہے، نہیں، بلکہ اس کا جو اصول اور ضابطہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، قرآن و سنت کے طریقے پر ہو، تو وہ اہل سنت والجماعہ کہا جائے گا۔ اور ایسا بھی نہیں کہ اہل سنت والجماعت کی تعداد زیادہ ہو تبھی یہ حق پر ہے، اہل سنت والجماعت یہ تعداد میں زیادہ ہو تبھی یہ قابل قبول ہے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑی اصولی بات کہی کہ انما الجماعۃ ما وافق طاعۃ اللہ وان كنت وحدک، کہ
اہل سنت والجماع، یہ جماع کون ہے؟ کہتے ہیں انما الجماعۃ ما وافق طاعۃ اللہ، کہ جماعت وہی ہے جو اللہ کے اطاعت کی موافقت کرے۔ ایک دوسری روایت کے اندر یہ بھی ہے کہ ما وافق الحق، کہ جماعت وہی ہے جس کا منہج حق ہو اور حق کی موافقت کرے۔ وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگرچہ آپ اس میں اکیلا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر آپ اکیلے کھڑے ہیں، کوئی آدمی اکیلا کھڑا ہے کسی علاقے میں، کسی گاؤں میں، کسی ادارے میں، اگر وہ اکیلا ہے اور وہ منہج سنت پر قائم ہے، صحابہ کے طریقے پر قائم ہے اکیلا، تو وہی حق پر ہے، وہی جماعت ہے۔ جماعت کے لیے شرط نہیں ہے کہ بھاری تعداد ہو، نہیں، بلکہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق اگر ایک ہی آدمی ہو اور وہ کتاب و سنت کے مطابق قائم ہو تو وہی جماعت ہے اور وہی حق ہے۔ حق کے لیے کثرت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ قلت میں بھی، یعنی کم تعداد میں بھی اگر وہ منہج پر قائم ہے، منہج سنت پر قائم ہے تو وہی حق ہے، کثرت کی تعداد نہیں دیکھی جائے گی۔ اور بہت سارے لوگ اس جماعت سے بچھڑ جاتے ہیں اور دور ہٹنے لگتے ہیں۔ وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ کہ ہم لوگ تعداد میں بہت کم ہیں، شاید ہم لوگ حق پر نہیں ہیں، حق پر ہوتے تو ہماری تعداد زیادہ ہوتی۔ یہ باتیں غلط ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ خوف نہ کرو اس راستے پر چلنے کے لیے کہ تم اکیلے ہو، یہ مت سمجھو کہ تم اس راستے پر اکیلے ہو، نہیں، تم سے پہلے اللہ رب العالمین نے کیا کہا سورہ فاتحہ کے اندر؟ صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر میں آپ دیکھیے کیا ملے گا آپ کو، کہ جس پر تیرا انعام ہوا ایسے راستے پر مجھے قائم رکھ۔ اور وہ راستہ یقیناً وہ اہل سنت والجماع کا راستہ ہے۔ کہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یہ مت سمجھو کہ آپ اکیلے ہو اس راستے پر، اس راستے میں انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، یہ ان کا راستہ ہے اور یہی راستہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ اس لیے اگر آپ اکیلے ہو تو کبھی بھی یہ گھبراؤ نہیں کہ اس راستے کی انتہا کہاں ہوتی ہے، اس راستے میں کہیں ہم اکیلے تو نہیں ہیں، نہیں، ہرگز نہیں، ہم اکیلے نہیں ہیں، بلکہ ہم سے پہلے انبیاء کرام، صالحین، صدیقین، شہداء یہ سب گزر چکے ہیں اور یہ اسی راستے کے مسافر تھے، لہٰذا ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اس لیے قلت تعداد سے ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ ہم کس راستے پر ہیں۔ کتاب و سنت کے راستے پر اگر ہیں تو یہی حق ہے اور اسی کو ہمیں مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے اور اس کا دامن کبھی بھی ہمیں نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کی بہت ساری خصوصیات ہیں، بہت ساری خصوصیات ہیں، مختصر میں نقاط کی شکل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسا کہ بات آئی کہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ یہ کتاب و سنت کو اپنا مصدر مانتے ہیں۔ کتاب و سنت یہ ان کی اصل پونجی ہے، کتاب و سنت ہی ان کا اصل گائیڈ ہے، اسی کے مطابق وہ چلتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ لہٰذا سب سے بڑی خصوصیت اہل سنت والجماعت کی جس کی طرف ان کی نسبت ہے، سنت کی طرف، یعنی کتاب و سنت، یہ ان کا اصل محور ہے اور یہی ان کی اصل پونجی ہے۔ لہٰذا یہ اس کو کبھی بھی نہیں چھوڑتے ہیں اور نہ ہی اس کو پیچھے رکھتے ہیں، بلکہ اس کو ہمیشہ اپنے آگے رکھتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے یہ چلتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کی بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے اس جماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی انسانوں میں ایک ایسے انسان ہیں جو معصوم ہیں، یعنی انبیاء کرام کی جو جماعت ہے اس کے علاوہ یہ کسی کو معصوم نہیں سمجھتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہم نے پچھلے دروس میں بھی جانا تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کل یؤخذ من قوله الا صاحب هذا القبر، کل یؤخذ من قوله ويرد الا صاحب هذا القبر، کہ ہر آدمی کی بات کو لی جا سکتی ہے، چھوڑی بھی جا سکتی ہے سوائے اس قبر والے کی، اور وہ اشارہ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں
اگر کوئی معصوم ہے تو وہ انبیاء کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ لہٰذا یہ اپنے منہج پر اس طرح سے قائم ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ہر بات کو یہ ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور ہر بات کو مانتے ہیں۔ یہ ان کا منہج ہے اور یہ ان کی خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو وہ معصوم نہیں سمجھتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی بڑے امام کیوں نہ ہو، وہ ان سے غلطی کے صدور کا امکان ہوتا ہے، اور جب غلطی ہوتی ہے تو اس کو غلط کہتے ہیں، اور جو اچھی باتیں ہوتی ہے کتاب و سنت کے مطابق ہوتی ہے وہ ان کو لیتے بھی ہیں۔ یہ اس جماعت کا منہج ہے، یہ اس جماعت کا طریقہ ہے، لہٰذا وہ اس پر قائم ہیں۔ اسی طرح سے اس جماعت کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ بدعت اور اہل بدعت سے یہ دور رہتے ہیں، کیونکہ سلف کے اندر آپ دیکھیں گے اہل بدعت کے تعلق سے جو ان کا منہج ہے وہ بعض علماء کرام، بعض محدثین اور بعض سلف صالحین اتنے متشدد ہیں کہ ان سے نہ تو بات کرنے کے قائل ہیں اور نہ ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کے قائل ہیں اور نہ ان سے کسی طرح کے تعلقات رکھنے کے قائل ہیں۔ بہرحال بدعات کی بڑی تفصیلیں ہیں، لہٰذا اہل بدعات سے دور رہنا یہ اہل سنت والجماعت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اہل سنت والجماعت کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ چاہے جہاں بھی رہیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہیں اور وہ کسی بھی زمانے کا ہو، ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو منہج ہے، ان کے جو استدلال ہیں، ان کی جو باتیں ہیں، وہ سب آپ کو میچ کریں گی۔ چاہے وہ 500 سال پرانے کسی اہل سنت والجماعت کے عالم نے کچھ بات کہی ہو، کوئی مسئلہ بیان کیا ہو، اور آج ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بالکل آج کے فتوے اس وقت کے فتوے میں بالکل موازن اور برابری نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح سے گویا کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے جو منہج ہے اس کو آپ چیک کریں تو آپ کو تمام طرف سے برابری نظر آئے گی۔ لہٰذا ایسا اختلاف نہیں ہے، ایسا انتشار نہیں ہے اس منہج کے اندر جیسے کہ دوسرے منہج کے اندر موجود ہے۔ لہذا اجتماعیت اور اکتائیت اور اتحاد و اتفاق چاہے وہ مسائل میں ہوں یا دلی طور پر ہوں، یہ آپ کو اس منہج کے اندر بظاہر نظر آئے گا۔ لہذا یہ اس جماعت کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اب آئیے ایک ہم دوسرے لقب کی طرف آگے بڑھتے ہیں جو اہل سنت والجماعت کا ایک بہت بڑا اور یہ ایک لقب ہے جو کہ اپنے آپ میں صحیح ہے۔ وہ کیا ہے؟ السلفیہ۔ اس جماعت کو کبھی کبھی السلفیہ بول کر کے بھی پکارا جاتا ہے اور اس کا نام السلفیہ بھی لیا جاتا ہے۔ سلفیہ یہ سلف سے ماخوذ ہے، اور سلف کے معنی ہوتے ہیں کہ گزرے ہوئے لوگ، یعنی جو لوگ گزر چکے ہیں، جس کو پرخ بولتے ہیں یا گزرے ہوئے لوگ ہیں۔ تو سلفیہ یہ نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ تو سلف کے تعلق سے علماء کرام کے نزدیک جو مختلف تعریفیں ہیں، مختلف رائے ہیں، ان میں بعض علماء نے سلف کا معنی یہ بتایا ہے کہ سلف سے مراد صحابہ کرام ہیں، بعض نے کہا سلف سے مراد صحابہ اور تابعین ہیں، جیسا کہ ہم نے سنت کے تعلق سے کہا، اہل سنت والجماعت کے تعلق سے کہا۔ تو سلف سے مراد جو اس کا خلاصہ ہے وہ یہ کہ اس ضمن میں ہر وہ شخص شامل ہوتا ہے جو کتاب و سنت کی اتباع کرتا ہے اور صحابہ کرام کے منہج پر قائم ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتا ہے۔ جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک قول کے اندر وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سلف ہے، جو ایک سلف یعنی صحابہ کرام کی طرف یا اس زمانے کی طرف یہ منسوب ہے جو ہم سے پہلے گزرے ہیں اور جو حق پر قائم تھے، ان کی طرف یہ نام منسوب ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک آدمی اپنے آپ کو یہ دیکھے کہ کیا وہ صحابہ کرام کے منہج پر قائم ہے، اگر وہ قائم ہے تو وہ اپنے آپ کو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے سلفی کہہ سکتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ضمن میں فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، کہ جو شخص کسی کا طریقہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس شخص کا طریقہ اختیار کرے جو مر گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ،
کیونکہ جو زندہ ہوتے ہیں وہ فتنوں سے نہیں بچتے ہیں۔ اور یہاں پر جو بات کہی گئی کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے طریقے کو اختیار کریں، یہاں پر عام بات نہیں ہے۔ اگر عام بات کرے تو پھر ایک بڑا فتنہ ہو جائے گا۔ یہاں پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ صحابی ہیں، اور یہ بات کیا کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مر چکے ہیں، کون؟ صحابہ کرام میں سے، ان کے طریقے کو اختیار کریں۔ کیونکہ اگر ہم یہ بات کریں کہ ہر آدمی جو مر گیا اس کے طریقے کو اختیار کریں کیونکہ وہ فتنوں سے گزر چکا ہے، تو یہ بات غلط ہوگی۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس قول کو اس پس منظر میں سمجھیں کہ وہ صحابی ہیں، اور وہ اپنے سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں صحابہ کرام میں سے، ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کے طریقے پر کو اختیار کریں، کیونکہ جو زندہ ہے، خواہ وہ صحابہ میں سے کیوں نہ ہو، اگر جو زندہ ہے تو وہ فتنوں سے بچ نہیں سکتا ہے، اس کے اندر کوئی فتنے آ سکتے ہیں، ان کے اندر کوئی خرابی آ سکتی ہے، لہٰذا جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے طریقے کو اختیار کریں۔ اس کے بعد کہتے ہیں، اس کی وضاحت کرتے فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کے طریقے پر چلیں، کیونکہ ابر هذه الامة قلوبا، کیونکہ یہ لوگ دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ پاک باز اور علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے یہی لوگ ہیں۔ لہذا جو اپنے آپ کو اس منہج پر پاتا ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر پاتا ہے، وہ اپنے آپ کو سلفی کہہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس میں کوئی بدعت والی بات نہیں ہے، کیونکہ سلف صالحین یہ صحابہ کرام، تابعین اعظام اور تبع تابعین، یہی لوگ ہیں سلف ہمارے، یہی لوگ ہمارے سلف ہیں۔ لہٰذا ان کے طریقے کی طرف منسوب کرتے ہوئے اپنے آپ کو ایک آدمی سلفی کہہ سکتا ہے۔ اور ایک بات یہ جان لیں کہ منہج سلف جو ہم بار بار اس لفظ کو سنتے ہیں، منہج سلف یہ کیا ہے؟ یہ ایک فکر ہے، یہ ایک فکر ہے جو جس کا سرچشمہ، جس کا منبع، جس کا نکلنے کی جگہ کیا ہے؟ کتاب اور سنت ہے۔ ایک ایسا سرچشمہ ہے جو کتاب و سنت سے نکلتا ہے۔ لہٰذا یہ منہج سلف جو ہے یہ کتاب و سنت سے لی ہوئی چیزوں کا نام ہے کیا؟ منہج سلف۔ لہذا جو اپنے آپ کو سلفی کہتا ہے، جو اپنے آپ کو منہج سلف پر قائم سمجھتا ہے، وہ صرف دعوے دار نہ رہے، بلکہ منہج سلف کا مطلب یہ ہو کہ وہ صحابہ کرام کس طریقے پر قائم ہو، جیسے صحابہ کرام نے زندگی گزاری، ایسا نہ ہو کہ وہ سنت کی مخالفت بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو سلفی بھی کہتا ہے، یہ اپنے دعوے پر سچا نہیں ہے۔ وہ اپنے آپ کو سلفی بھی کہے اور پھر وہ سنت سے اعراض بھی کرے، فرائض کو چھوڑنے والا بھی ہو، سنتوں کو چھوڑنے والا بھی ہو، دین کی پابندی نہ ہو، تو ایسا شخص اپنے آپ کو دعویٰ تو کر رہا ہے، دعویٰ تو کر سکتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ سلفی نہیں ہے۔ سلفی کا مطلب ہے جو سلف کے طریقے پر قائم ہو، جو احادیث میں بتائے گئے ہیں ان پر وہ عمل پیرا ہو، وہ خود صحابہ کرام کے طریقے کا علمبردار ہو، وہ خود اس پر عمل کرنے والا ہو۔ ورنہ دعوے دار تو بہت ہیں، دعوے دار بہت ہیں کہ میں سلفی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو عملی زندگی میں دیکھا جائے کہ وہ کس منہج پر قائم ہے، کیا اس کے دعوے کے مطابق اس کا عمل ہے؟ اگر ہے تو ٹھیک ہے، اس کا نام اس پر فٹ ہوتا ہے، ورنہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بلکہ کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دعوت اور جو دعوے دار ہیں، ہم میں سے جو دعوے دار ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس پر عمل بھی کرے، ورنہ دعوے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ عمل پر ہے، لہٰذا اس پر ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور اس پر ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں کہ ہم اپنے آپ کو منہج سلف پر سمجھتے ہیں لیکن منہج سلف پر عمل کرتے نہیں ہیں۔ یہ ہماری بہت بڑی کوتاہی ہے جس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اس جماعت کو جو فرقہ ناجیہ ہے، اس فرقہ کو، اس جماعت کو ایک اور نام دیا جاتا ہے، اور وہ نام کیا ہے؟ اہل الحدیث۔ اہل الحدیث
یہ بھی اس فرقے کا ایک نام ہے، جو کہ یہ نسبت ان کو اس لیے پڑی کیونکہ یہ حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتا ہے لیکن وہ حدیث پر عمل نہیں کرتا ہے، وہ اہل الحدیث حقیقت میں نہیں ہے، کیونکہ اہل الحدیث اس کے دو معنی نکلتے ہیں۔ علماء کرام نے اس نام سے دو شق نکالا کہ اہل حدیث سے کون مراد ہے، اہل حدیث سے کون مراد ہے۔ چنانچہ پہلے وہ لوگ ہیں جن کو محدثین کرام کہا جاتا ہے، جنہوں نے احادیث کو جمع کیا اور احادیث کی روایت کی، احادیث کا اہتمام کیا، صحیح اور ضعیف احادیث کو چھان بین کی اور ان کو الگ الگ کیا، ان کی پہچان کرائی امت کو۔ یہ محدثین کرام ہیں جو اہل الحدیث سے ایک مراد یہ لیے جاتے ہیں۔ دوسرا وہ لوگ جو احادیث پر عمل کرتے ہیں، جو احادیث پر عمل کرتے ہیں، یہ لوگ بھی اہل حدیث سے مراد لیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان دونوں میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم ان دونوں میں سے آتے ہیں یا نہیں۔ احادیث کی اہتمام کرنے والے، احادیث کو روایت کرنے والے اور اسی طرح سے ساتھ ساتھ احادیث پر عمل کرنے والے، یہ لوگ اصل میں اہل حدیث ہیں۔ اس تعلق سے جو حدیث بیان کی جاتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال طائفة من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت میں ہمیشہ ایک جماعت قائم رہے گی۔ لا يزال طائفة من امتی، میری اس امت کا کہ ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی اور وہ غالب رہے گی، چاہے وہ غلبہ کسی ناحیے سے ہو، دلائل کے ناحیے سے ہو، منہج کے ناحیے سے ہو، عمل کے ناحیے سے ہو، تو یہ جماعت ہمیشہ غالب رہے گی حتیٰ یأتیہم امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا امر ان کے پاس آ جائے، وہم ظاہرون، اور اس حال میں بھی وہ غالب رہیں۔ اس حدیث کے تعلق سے ائمہ کرام کے بہت سارے اقوال ہیں کہ اس جماعت سے کون مراد ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت میں ایک جماعت ہوگی جو ہمیشہ قائم رہے گی اور وہ ہمیشہ غالب رہے گی۔ یہ جماعت کون ہے؟ احمد بن حنبل رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں، امام اہل سنت والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، کہ اس جماعت، جس جماعت کے بارے میں اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک جماعت ہمیشہ قائم رہے گی، اس جماعت سے مراد اگر اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ یہ جماعت پھر کون ہے۔ یہ امام اہل السنہ والجماعہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ کا یہ قول کہ اگر اس جماعت سے مراد اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس جماعت سے مراد اہل الحدیث ہی ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ اہل الحدیث سے دو قسم کے لوگ مراد ہوتے ہیں، ایک حدیثوں کا اہتمام کرنے والے، جمع کرنے والے، صحیح احادیث ضعیف احادیث سے اس کو الگ کرنے والے، اور ایک دوسرا وہ لوگ جو احادیث پر عمل کرتے ہیں۔ وہ لوگ بھی احادیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرا طبقہ جو اس میدان میں نہیں ہے، چھان بین کرنے والے نہیں ہیں، مثلا عوام الناس، وہ کیا چھان پھٹک کریں، بلکہ وہ ان کے پاس جو حدیث آتی ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ لوگ بھی اس اہل الحدیث سے مراد ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل کے اس قول سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس جماعت سے مراد اہل الحدیث ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ بڑے پائے کے محدث ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک اس جماعت سے مراد اہل الحدیث ہی ہیں۔ لہٰذا ان دونوں اقوال سے اور اس طرح کے بہت سارے اقوال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح سے اور دیگر ائمہ کرام نے اس حدیث سے جو طائفہ اور جماعت کی بات کی گئی ہے اس سے اہل الحدیث ہی مراد لیتے ہیں۔ اہل الحدیث یہ جو جماعت ہے اس کی بھی بہت ساری خصوصیات ہیں، اور یہ سب کے سب گویا کہ ایک ہی جماعت کی خصوصیات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، یعنی چاہے وہ ہم اہل سنت کی خصوصیات کے تعلق سے بولیں یا اہل الحدیث کے تعلق سے بولیں، یہ مختلف انداز میں یہ اسی جماعت کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اہل سنت کی خصوصیات میں جانا کہ کتاب و سنت پر عمل کرنا یہ ان کی خاص خصوصیت ہے، تو کتاب و سنت اور اسی طرح سے ایک اور زیادتی اجماع سلف، جس بات پر سلف صالحین
صحابہ کرام ائمہ اور محدثین نے اتفاق کیا ہے، اجماع نقل کیا ہے، اس کو بھی یہ معتمد مانتے ہیں، اس کو بھی یہ دلیل مانتے ہیں۔ اسی طرح سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا، یہ بھی اہل سنت اور اہل الحدیث کے خصائص میں سے ہیں اور ان کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اسی طرح سے اہل الحدیث جو یہ جماعت ہے، اس کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جماعت دیگر تمام فرقوں کو، دیگر تمام مخالف جماعتوں کو کے بارے میں ان کا جو فیصلہ ہوتا ہے، یہ جو حکم لگاتے ہیں ان پر، یہ حکم اعتدال پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ چھوٹی سی بدعت دیکھ کر اس کو کافر گردانتے ہیں، یا ایسا بھی نہیں کہ کسی کو دین سے نکال دیتے ہیں، اور کسی کو یعنی دوسروں پر جو حکم لگانے میں یہ اہل الحدیث کا جو منہج ہے، جو طریقہ ہے، یہ وسطیت کا طریقہ ہے، درمیانہ راستہ ہے، نہ تو اس کے اندر افراط ہے اور نہ ہی تفریط ہے، یعنی نہ تو ایسا ہے کہ بڑے تساہل سے کسی جس کو چاہے اس کو دین سے نکال دیے، جس کو چاہے اس کو بدعتی کہہ ڈالے، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعہ اور اہل الحدیث کا جو منہج ہے وہ اعتدال پر قائم ہے۔ یہ ہر ناحیے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ اس منہج میں رہنے والے اہل الحدیث جو ہوتے ہیں، حقیقت میں وہ مذہبی تعصب سے پرے ہوتے ہیں، مذہبی تعصب سے بہت دور رہتے ہیں۔ مذہبی تعصب کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسالک ہیں، بہت سارے مذاہب ہیں، کوئی اپنے آپ کو کسی امام سے جوڑتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کسی امام سے جوڑتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں سے، مذہبی تعصب سے کہ میں فلاں ہوں اس لیے فلاں کو گالی دینا میرے لیے ضروری ہے، یا میرے لیے فلاں کو گالی دینا سنت ہے، یا فلاں کو گالی دینا جائز ہے، اس طرح کی چیزیں اہل سنت والجماعت کے اور اہل الحدیث کی خصوصیت میں سے نہیں ہے، بلکہ اہل الحدیث ان کی خصوصیت میں سے یہ ہے کہ مذہبی تعصب سے، مذہبی کشاکشی سے یہ کیا ہوتے ہیں، دور رہتے ہیں، اور اس میں یہ نہیں پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کا جو منہج ہے، ان کی جو نسبت ہے وہ سیدھے سنت سے لگی ہوئی ہے، کتاب و سنت سے جڑی ہوئی ہے، اس لیے یہ شخصی طور پر کسی سے اپنے آپ کو جوڑنے میں یہ دھیان نہیں دیتی ہے، اور یہ ان تمام چیزوں سے دور رہتی ہے۔ یہ اس جماعت کی بڑی خصوصیات میں سے ہیں۔ اسی طرح سے حق بات کہنا اور حق کو پھیلانا، حق کی نشر و اشاعت کرنا، یہ اس جماعت کی خصوصیات میں سے ہیں، اس جماعت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جو بھی اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، صرف وہ دعوے دار نہ ہوں، بلکہ وہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ میں کتنا حدیث پر عمل کرنے والا ہوں۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس میں کمی پاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اور پھر وہ منہج سلف پر قائم ہونے کی کوشش کرے اور احادیث پر عمل کرنے والا بنے، تاکہ اس پر بھی یہ نام فٹ آ سکے۔ ورنہ دعویٰ سے کچھ نہیں ہوتا ہے، فلاں نام رکھ لینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اور ادارے بڑے بڑے بنانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ وہ اس منہج پر صحیح طریقے سے قائم نہ ہو اس کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں اس پر ضرور دھیان دینا چاہیے کہ ہم کس منہج پر قائم ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے، چلنے کا طریقہ کیا ہے، ہمارا اٹھنے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ کیا سنت سے موافق ہے یا سنت کے خلاف ہے۔ کہیں ہم سنت کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اہل الحدیث کہہ رہے ہیں، احادیث کی مخالفت تو نہیں کر رہے ہیں اور پھر اپنے آپ کو اہل الحدیث سے جوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دوستو، یہ جو اہل الحدیث ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس جماعت کو اہل الحدیث ہی کیوں کہا گیا، کیونکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے۔ اہل الحدیث والقرآن یا پھر اہل القرآن کیوں نہیں کہا گیا؟ اس کی بھی بہت بنیادی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کے تعلق سے جو لوگوں کا نظریہ ہے عام طور پر وہ یہ ہے کہ قرآن ٹھیک ہے، قرآن کو ہم مانتے ہیں۔ یہ اور بات ہے، اب تفصیلات میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ فرقے ایسے بھی دنیا میں موجود ہیں جو قرآن کو بھی پیچھے رکھتے ہیں اور اپنی باتوں کو، عقل والی باتوں کو آگے رکھتے ہیں، یہ اور بات ہے، لیکن دلیل مانتے ہیں۔ لیکن جہاں تک احادیث کا مسئلہ ہے، اختلافات زیادہ احادیث میں ہیں، اختلافات زیادہ احادیث میں ہیں، اسی لیے اس جماعت کو اہل الحدیث کہا گیا کہ یہ احادیث کو ماننے والے ہیں،
آپ جائیے تفصیلات میں دیکھیں کہ ایسے ایسے فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ فلاں حدیث خبر واحد ہے، یعنی ایک ہی راوی سے روایت ہے، حالانکہ وہ حدیث صحیح ہے لیکن کہتے ہیں ایک ہی حدیث ایک ہی راوی سے روایت ہے، اس لیے ہم اس حدیث کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس متواتر ہونا چاہیے، یعنی اتنے لوگ اس حدیث کو روایت کریں کہ جس پر شک ہونا یا ان کے جھوٹ پر متفق ہونا محال ہو، ناممکن ہو، ایسی احادیث کو لیں گے۔ آپ اگر دیکھنے جائیں تو اگر اس قاعدے پر اگر ہم قائم ہو کر کے، اس قاعدے پر کھڑے ہو کر کے اگر ہم احادیث کو دیکھیں تو بہت ساری احادیث کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا، بہت ساری احادیث کو نکالنا پڑے گا، کیونکہ اکثر احادیث خبر واحد یا یعنی متواتر کے علاوہ روایت آئی ہوئی ہیں، حالانکہ وہ احادیث صحیح ہیں، لہٰذا یہ ان کا موقف ہے۔ اس موقف پر اگر ہم کھڑے ہوتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں آدھا دین نکال دینا پڑے گا، کیونکہ احادیث خبر واحد سے روایت ہیں، اس کو مانتے نہیں ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس جماعت کو اہل الحدیث کہا گیا ہے کہ یہ جماعت ہر اس حدیث کو مانتی ہے جس کی صحیح نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہو جاتی ہے، چاہے وہ خبر واحد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ متواتر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ حدیث صحیح ہے تو یہ جماعت اس حدیث کو مانتی ہے، اس حدیث کو لیتی ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا عقیدے کے باب میں یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے، یہ مسائل کے باب میں یہ دلیل نہیں بن سکتی ہے، اس طرح کی اختلافات لائے، اور اس کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ کہ دین کو کمزور کرنا تھا، دین کو کمزور کرنا تھا۔ اور یقیناً اگر ہم اس قاعدے پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے طریقوں کو مانتے ہیں، تو پھر ہم ایسا ہی کرنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمیں بہت ساری احادیث کو شریعت سے نکالنا پڑے گا کہ فلاں حدیث اس مسئلے میں دلیل نہیں بن سکتی ہے، حالانکہ وہ حدیث صحیح ہے۔ تو یہ جو گڑبڑی جو آئی احادیث کو لے کر کے، اسی وجہ سے، اور چونکہ اہل سنت والجماع اور جس کا نام اہل الحدیث ہے، انہوں نے ہر اس حدیث کو لیا جس کی نسبت صحیح طور پر صحیح سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، چاہے اس کی سند کچھ بھی ہو، یعنی چاہے وہ خبر واحد ہو چاہے متواتر ہو، ہر حدیث کو لیا جو صحیح ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں اسی سبب اس جماعت کا نام اہل الحدیث پڑا۔ لہٰذا اہل القرآن یہ الگ مسئلہ ہے جس کو لوگوں نے اس کو دلیل مانا اور پھر اس سے بحث نہیں کی۔ چونکہ یہ اہل الحدیث کی وجہ تسمیہ ہم نے بتائی کہ اس کا نام کیوں پڑا اور اہل القرآن اس کا نام کیوں نہیں رکھا گیا۔ اب آئیے جس موضوع کے نام پر آج کا یہ درس ہے، فرقہ ناجیہ۔ یہ فرقہ ناجیہ اسے کیوں کہا جاتا ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ فرقہ ناجیہ کا مطلب ہوتا ہے نجات پانے والی، نجات پانے والی، یعنی کون سی جماعت ہے جو قیامت کے دن نجات پائے گی۔ ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں نجات پانے والا، ہم نجات پانے والے ہیں، لیکن جیسا کہ شروع سے یہ بات آ رہی ہے کہ اصل یہی ہے، اور صحیح اور غلط، حق اور باطل کی پہچان یہی ہے کہ ہر جماعت والے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کس منہج پر قائم ہے، طریقہ صحابہ پر قائم ہے یا نہیں۔ اگر قائم ہے تو وہ حق پر ہے۔ لہٰذا یہ فرقہ ناجیہ جو ہے، فرقہ ناجیہ کا مطلب ہوتا ہے نجات پانے والی جماعت، اور اس نام کی جو اصل ہے اور اس نام کا جو مرجع ہے وہ ایک حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفترق امتی علی 73 فرقة كلها في النار الا واحدة قالوا من هم یا رسول اللہ قال من كان على مثل ما انا علیہ واصحابی۔ یہ ہے اس نام کی جو اصل ہے اور جو دلیل ہے وہ یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹی، ہماری جو امت ہوگی یہ 73 فرقوں میں بٹے گی، اور ہر کوئی ان میں سے کیا ہوگا، کلھا فی النار، سب کوئی جہنم میں جائیں گے، الا واحدۃ، سوائے ایک جماعت کے، سوائے ایک گروہ کے، وہی جنت میں جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے، صحابہ کرام جو کہ جنت کے متلاشی تھے، جنت ان کو سامنے چاہیے تھی اور جلدی جنت جانا چاہتے تھے، جنت کی تڑپ تھی ان کے اندر، فوراً پوچھ ڈالے یا رسول من ہم یا رسول اللہ۔ اتنی بڑی جماعت میں ایک ہی جماعت جنت میں جائے گی تو وہ کون ہے، ان کی پہچان بتائیے۔
ان کی پہچان بتائیے تاکہ ہم اس جماعت میں شریک ہو جائیں اور ہم بھی جنت جانے والوں میں سے ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جس پر من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ جس پر ہم اور ہمارے صحابہ قائم ہیں، اگر وہ بھی اسی پر قائم ہوں تو یہی وہ جماعت ہے۔ یعنی جس طریقے پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں یہی وہ طریقہ ہے، لہٰذا جو بھی اس طریقے پر قائم ہوگا وہی جنت میں جانے والا ہوگا۔ لہذا یہی جماعت جس کو ہم فرقہ ناجیہ کہہ لیں یا اہل الحدیث کہہ لیں یا اہل سنت والجماعہ کہہ لیں، یہی وہ فرقہ ہے جو اس قانون، اس قاعدے کے مطابق فٹ آتی ہے، کیونکہ ان کا منہج کتاب اور سنت ہے۔ کتاب و سنت کو یہ جماعت مضبوطی کے ساتھ پکڑتی ہے اور اس سے باہر نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتی ہے۔ لہذا اس قاعدے کے مطابق جو جماعت اترتی ہے وہی جماعت جنت میں جائے گی، اور ہم دیکھتے ہیں نصوص کے حوالے سے کہ یہی وہ جماعت ہے جو اس قاعدے پر فٹ آتی ہے، یعنی ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، تو جو بھی اس طریقے پر رہے گا وہی جماعت حقہ ہے اور وہی جماعت فرقہ ناجیہ ہے، یعنی کامیاب ہونے والی جماعت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نام جو اس جماعت کو دیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ الطائفہ المنصورہ۔ الطائفہ المنصورہ یعنی ایسی جماعت جس کو مدد کی گئی، یعنی اور اس نام کی بھی ایک دلیل ہے جو کہ اصل ہے اس باب میں، اور اس نام کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یاتیہم امر اللہ، کہ ہمیشہ اس جماعت میں، اس امت میں ایک جماعت قائم رہے گی جو غالب رہے گی اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے۔ لہذا اور وہ کیا ہوں گے؟ غالب ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہمیشہ شامل رہے گی۔ لہذا اگر دیکھا جائے تو وہ جماعت کون ہے؟ وہ یہی جماعت ہے جو ہمیشہ غالب رہی ہے۔ دلائل کے روح سے لے لیں یا کسی بھی ناحیے سے لے لیں، خاص طور پر دلائل کے باب میں آپ دیکھیں ہمیشہ یہ جماعت دوسرے فریق پر، دوسرے مخالفین پر یہ غالب رہی ہے۔ لہٰذا یہی وہ جماعت ہے جو طائفہ منصورہ ہے، یعنی مدد کی ہوئی جماعت ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس جماعت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور اس سے پہلے یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس جماعت کے خصائص کو، اس کی خوبیوں کو ہم پہچانیں، جانیں، تاکہ اس کو ہم پکڑ سکیں اور اس کو ہم لازم پکڑ سکیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں، میں سلفی ہوں، لیکن مجھے کچھ رفاہی کام یا لوگوں کی خدمت کرنے کا جذبہ ہے میرے اندر، اس لیے میں کسی اور جماعت سے جڑ کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جواب یہ ہے کہ کیا منہج سلف میں خدمت خلق آپ کو نظر نہیں آیا؟ کیا صحابہ کرام کی زندگی کو آپ نے پڑھا؟ کیا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی کو آپ نے پڑھا؟ کیا ان لوگوں نے رفاہی کام نہیں کیے؟ بہت سارے کام ایسے ہیں جن کو ان لوگوں نے ایجاد کیا۔ تو جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں اہل حدیث ہوں لیکن فلاں جماعت جو رفاہی کام زیادہ کرتی ہیں، چاہے ان کا منہج کچھ اور ہو، چاہے ان کو عقیدے کی عین سے بھی واسطہ نہ ہو، ایسی جماعت کے ساتھ ہم جڑ کر کے رفاہی کام کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، خدمت خلق کرنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ جس منہج پر ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، تو آپ اسی منہج میں رہیں اور اسی منہج میں آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف کسی خاص چیز کی طرف دعوت دیتا ہے، بلکہ یہ اہل الحدیث، یہ حدیث کی طرف نسبت ہے، اور آپ کو حدیث میں ساری چیزیں ملیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو آپ جانیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی آپ کو حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، بلکہ غلاموں کے ساتھ بھی آپ کو اچھا معاملہ کرنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ وہی نبی کی تعلیمات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ غریبوں کی مدد کریں،
اسی حدیث کے اندر آپ کو ملے گا۔ فقیروں کی مدد کریں، محتاجوں کی مدد کریں، بیواؤں کی دیکھ بھالی کریں، یتیموں کی رکھوالی کریں، یہ ساری چیزیں آپ کو اسی منہج میں ملے گی۔ آپ کو دوسرے مسلک سے، دوسری جماعت سے، جن کے نہ عقیدے میں درستگی اور نہ ہی منہج میں درستگی، سب ایک دوسرے کی تقلید پر قائم ہیں، ایسے منہج پر آپ جا کر کیا ہوتا ہے، اپنے منہج کو بھی کھو جاتے ہیں اور ان کی چیزیں ان کو اچھی لگنے لگتی ہے۔ شیطان ان کے سامنے ظاہری چیزوں کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، پھر وہ اپنے منہج کو چھوڑنے لگتا ہے۔ اس طرح سے وہ اپنے منہج کو بھی کھو ڈالتا ہے، جو کہ حقیقت میں وہی منہج حق تھا، حقیقت میں وہی منہج سلف تھا، جس کو چھوڑ کر وہ دوسرے کی طرف جاتا ہے۔ لہٰذا ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ آپ کو ساری چیزیں آپ کو اسی منہج میں ملے گی، لہٰذا آپ اسی میں قائم رہیں اور اپنے آپ کو علم کے اپنے اندر شوق پیدا کریں، اور آپ دیکھیں سیرتوں کو پڑھیں، صحابہ کی سیرت کو پڑھیں، سلف صالحین کی سیرت کو پڑھیں، آپ کو ساری چیزیں ملیں گی، ساری چیزیں اسی منہج کے اندر ملیں گی۔ اور ایسی جماعت کے ساتھ جا کر جڑ جاتے ہیں جن کا جو عقیدہ ہوتا ہے اتنا گندا ہوتا ہے، اتنا منہج بگڑا ہوا ہوتا ہے، اور ایسی جماعت کے ساتھ ہمارے نوجوان طبقہ کہہ لیجئے یا ہمارے ماڈرن خیال کے لوگوں کو کہہ لیجئے، یا ایسے لوگ جن کے اندر حقیقت میں خدمت خلق کرنے کا جذبہ ہے، ایسے لوگ ایسی جماعتوں کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنے منہج کو چھوڑ دیتے ہیں، جہاں پر صرف خدمت خلق بتایا جاتا ہے اور عقیدے کی باتیں نہیں بتائی جاتی ہے، عقیدے کی درستگی نہیں کی جاتی ہے۔ لہٰذا آپ ادھر ہی رہیں اور عقیدے کو بھی درست کریں، خدمت خلق بھی کریں، سارے مجال مفتوح ہیں، سارے مجال آپ کو یہاں سے مل سکتے ہیں۔ لہٰذا انہی چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو منہج سلف پر قائم رکھے، ہم سب کو منہج سلف کو پہچاننے کی اور اس پر مکمل طور سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھے اسی منہج پر قائم رکھے، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اور اللہ رب العالمین سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے ادارے جو منہج سلف پر حقیقت میں قائم ہیں، ایسے اداروں کو اللہ رب العالمین دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین ان کے اخلاص میں، ان کے اعمال میں اللہ رب العالمین برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین انہیں ہمیشہ ثابت قدم رکھے، اور اس میں جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور انہیں ثابت قدم رکھے، حق پر قائم رکھے، جب تک زندہ رکھے حق پر رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔